حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کو تم بجا لائے تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت لے جاؤں گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس عمل کے کرنے والے پر جہنم کا عذاب واجب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عمل سے انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا رب غفور، مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، فلاں گاؤں میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتے ہوئے اور ایک خود کھاتا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قصاب اٹھا باہر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے اندر بوڑھے مرد اور عورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی اور اسی وقت انتقال کر گئے۔ قصاب واپس آیا تو ٹوکرے میں اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا اور آپ کی دست بوسی کر کے عرض کی، آپ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ روزانہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جالوں میں موت نصیب فرمانا۔ ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے میں نے جان لیا کہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ قصاب نے مزید عرض کی، میری ماں باپ جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کیا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہیں جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے میں جائیں اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ آپ اپنے سامعین کے ہمراہ تشریف لے گئے، مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی۔ چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ اس نے غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کی، میں تہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شے نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بڑے طاقتور جن کو حکم دیا۔ اس نے پہلے جن کے مقابلے میں ڈنکی گہری تک لگائی، مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخان کو حکم دیا۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گندب لا کر آپ علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا اور دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کا پانی قطرہ اندر نہ پہنچ سکتا۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرا لباس میں
مبلوس مشغول نماز تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کیا، اس نوجوان سے سمندری گنبد کا راز دریافت کیا۔ اس نوجوان نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھی، الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو درازی عمر بالا عطا فرما۔ والد محترم نے بوقت وفات دعا فرمائی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان مد خلافت نہ کرے۔ والد مرحوم کی تعفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا، اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پوچھنے پر اس نے عرض کی، میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس دور میں یہاں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جان لیا کہ اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں، مگر اب تک جوان ہے، اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ غذا کے متعلق اس نے بتایا، روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی پہلی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں، اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی، گھبراہٹ، خوف، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم پا کر حضرت آصف بن بخار نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نہائے پاکیزگی کی طاقت رکھتا ہو اور تیل لگائے یا گھر میں خوشبو ہو لگا کر پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی نماز کے دوران 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں، انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے۔ جو نماز اس کے علاوہ لکھی گئی ہے پڑھے، پھر امام جب خطبہ پڑھائے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دینے کی حالت پر موت آئے اور صدقین اور شہداء کے ساتھ ہو، زکوٰۃ دینا فلاح یعنی کامیابی پانے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط کلوں میں کر لو، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں، زکوٰۃ دینے سے بخیل اور لالچ سے نجات ملتی ہے، زکوٰۃ دینے سے معاشی بحران ختم ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، مسلمانوں میں بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے اور معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے۔ بروقت اور درست طریقے سے زکوٰۃ دینا بہت سے لوگوں کو بھوک سے نجات دیتا ہے، کئی گھروں کو برباد ہونے سے بچاتا ہے، بلکہ بہت ساروں کو خودکشی کے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ جس مال کو زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال گدھے کی ہڈی پر رکھ جائے گا اور ہڈیاں توڑ کر سینے سے نکل آئے گا، کمر توڑ کر کروٹ سے نکل جائے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا۔ جس مال کو زکوٰۃ نہ دی جائے روز قیامت بہت بڑا سانپ بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں
تاؤک بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا زکوٰۃ نہ دینا، مال برباد ہونے اور اس میں برکت نہ رکھنے کا سبب ہے۔ 2 فرعون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کے سبب تلف ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا مال جس میں ملے اسے تباہ کر ڈالتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ فرض ہوئی اور ادا نہ کی اور زکوٰۃ کا روپیہ اپنے مال میں لا کر رکھا تو یہ حرام ہے، اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ زکوٰۃ نہ دینا آفتیں آنے کا سبب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ پاک اسے قطع میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ پاک بارش روک لیتا ہے، زمین پر جانور نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ گرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے، اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس آدمی کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ہیں جو اچھی بات کرے، بھوکھوں کو کھانا کھلائے، باکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں وہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ حضرت حارث بن ویب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں جنت میں جانے والے ایسے لوگ جن کو فرشتے کہیں گے دیکھو جنتی آ گئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ناتون لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزید اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کو سچا کر دے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والوں لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رحم کرنے والوں سے تعلق قائم رکھو۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ جو ہر روز صبح اور شام ایک مرتبہ یہ دعا باقاعدگی سے پڑھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص صبح اور شام ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی
مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا، اور اس جنت کو خوشبو زمین اور آسمان مشرق اور مغرب تک پھیلی ہوتی ہے۔ حضرت ایاز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، ایک حاکم، انصاف کرنے والا اور سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی طرف راغب کرنے والا ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیال داری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ حضرت عطا بن ربان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میں مر گئی کہ میری مریضہ ہوں، میں مرگی کی مریضہ ہوں اور مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں اور تجھے صحت عطا فرمائے گا۔ اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ اس عورت نے عرض کیا، میں صبر کروں گی، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کروں گی۔ عرض کیا، مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ میرا سطر نہ کھلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرما دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکوں کو جوان ہونے تک بلا بوس قیامت کے دن میں اور اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ حضرت ام حمیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ حضرت سعد بن بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 شخصوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارا جہنم میں داخلہ ہونا تمہاری بد اعمالوں کی وجہ سے تھا، اور میں تو کسی بندے پر ادنی ظلم بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو جہنم میں جانے کا حکم دیں گے، تو ان دونوں میں سے ایک کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ تیزی سے جہنم کی طرف دوڑ کر اس میں گھس جائے گا، اور دوسرا شخص واپس جانے میں ہچکچائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلا کر ان سے ان کے فضل کے متعلق دریافت کریں گے۔ ان میں سے جو شخص جہنم کی طرف تیزی سے بھاگا تھا وہ کہے گا کہ میں نے آپ کی نافرمانی کی خوف سے
ایسا کیا کہ کہیں دوبارہ آپ کی ناراضگی کا مستحق نہ ہو جاؤں۔ وہ دوسرا شخص بولے گا کہ اے میرے اللہ، میں نے تو آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے ایسا کیا کہ آپ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں واپس بھیج دے۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں ہی کو جنت میں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی صفات کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو۔ حضرت عبادہ بن صحامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگ اپنی ذات میں 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ نمبر 1، جب آپ بات کرو تو سچ کہو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، اگر تمہیں امانت دی گئی تو امانت ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یہ عمل پاکیزگی کے ساتھ کرو اور جنت تمہارا مقدر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرے گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں تمہاری حدیث سننے کی حس کو جانتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صادق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اور ایک حدیث ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ افضل ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کرم میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔